پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا دردناک واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے ہی روزہ رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن ان دونوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور روزہ افطار کرنے کا وقت ہونے والا تھا۔ وہ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائی، اس سے زیادہ ان کے گھر اور اناج نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 روٹیاں بنا کر لے کر آئی تو انہوں نے پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، وہ دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، لیکن خود حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ دی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہیں بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی روٹی ہے، اس میں سے بھی آدھی اپنے دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، پتہ نہیں کہ انہوں نے افطاری میں کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ بیٹی کیسی کہلائے گی کہ جس کا باپ بھوکا ہو؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی تھی، تو یہ دیکھ کر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، مجھے اندر لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب افطاری کے وقت روٹی کھائی تو یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے بابا جان نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، آپ کی یاد آ گئی، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے آئی ہوں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ تو چوتھی رات بھی تمہارے بابا جان کی ایسے ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بابا جان، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ پھر انہوں نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ہمارے پیارے حبیب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ سبحان اللہ، کیا ہی محبت تھی باپ اور پیاری بیٹی کے درمیان۔ پیارے دوستوں، ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں گے تو ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی اور فخر محسوس ہوگا کہ پیارے مصطفیٰ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہمارے گھر تشریف لائی ہیں۔ پیارے دوستوں، ان عورتوں کا اصل مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
نیچا دکھانا تھا۔ ان عورتوں کے پاس بہت ہی قیمتی اور خوبصورت لباس تھے جو انہوں نے شادی میں پہننے کے لیے بنوائے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی شادی میں آئیں گی تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے کہ ان کے پاس شادی میں پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے۔ لیکن پیارے دوستوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہیں اور ان کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے۔ لیکن پھر بھی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودی عورتوں کی دعوت قبول کر لی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شادی پر ضرور بھیجیں گے۔ اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے اللہ، اے پوری کائنات کے بادشاہ اللہ، مجھے کسی لباس کی ضرورت نہیں، مجھے کسی اچھے مہنگے لباس کا شوق نہیں، میں جیسی ہوں اور جس حال میں ہوں میرے مالک میں خوش ہوں۔ لیکن یہ یہودی عورتیں میرے بابا اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے رب العالمین، اپنی رحمت سے کچھ ایسا کرم کر دیں کہ مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ پیارے دوستوں، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کیا دعا کر رہی ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ عورتیں کس ارادے اور نیت سے آئی ہیں۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ ان کو اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو یہ لباس دے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک پاکیزہ لباس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے اور آ کر ادب کے ساتھ اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اندر آ جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور پھر عرض کیا کہ اے سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت سے ایک لباس بھیجا ہے۔ یہ پاکیزہ لباس پہن کر وہ یہودی عورتوں کی دعوت میں شرکت کریں گی۔ یہی اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، تمہارے لیے جنت سے ایک لباس آیا ہے، اب تم اس کو پہن کر یہودی عورتوں کی دعوت میں شرکت کرنا۔ پیارے دوستوں، یہودی عورتوں نے بڑی ہی شاندار شادی رکھی تھی، اپنے اپنے گھروں میں تکبر اور غرور کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے ایک سے بڑھ کر ایک مہنگے اور خوبصورت لباس پہنے تھے اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ ان کو نیچا دکھا سکیں۔ پیارے دوستوں،
جب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں تشریف لائی تو ان کا لباس دیکھ کر ہر عورت حیران رہ گئی کہ ان کا لباس اتنا حسین اور نورانی تھا کہ پوری محفل میں ویسا لباس کسی نے نہیں پہنا تھا۔ پیارے دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن وہاں پر موجود سب لوگوں کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر ٹھہر گئی۔ دلہن کو تو سب بھول گئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت لباس میں ہی کھو گئے۔ ایسا لباس تو ان یہودی عورتوں کی سوچ اور خیال میں بھی نہیں تھا، لیکن کچھ عورتیں تو پاس آ کر پوچھنے لگی کہ اے فاطمہ، اتنا خوبصورت لباس تم نے کہاں سے لیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں نے یہ لباس اپنے بابا جان سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے فاطمہ، تمہارے بابا جان نے اتنا خوبصورت لباس کہاں سے لیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ میرے بابا جان کو یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر دیا ہے۔ عورتوں نے اور حیران ہو کر پوچھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور میرے رب نے میرے لیے یہ لباس جنت سے بھیجا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ سن کر عورتیں اور بھی حیرت میں پڑ گئی اور پھر بھاگ بھاگ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو چھونے لگی اور پکڑ پکڑ کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اتنا پیارا اور خوبصورت لباس تو دنیا کی کسی بازار میں بھی نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس دیکھنے آئی تو جیسے ہی اس کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر پڑی تو حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ اتنا حسین لباس تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ پیارے دوستوں، یہ سب منظر دیکھ کر ان یہودی عورتوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی اتر آئی اور فوراً سے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئی اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا اور پیارا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ اے پروردگار، اگر ہمارے دونوں لاڈلے شہزادے بیٹے ٹھیک اور صحت یاب ہو گئے تو ہم دونوں 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی پانی پی کر روزے کی نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزے کی نیت کر لی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے ابا جان اور اے اماں جان، آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر پانی پی کر روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ یہ سن کر ان پاک ہستیوں نے ان شہزادوں کے سر مبارک کو چوما اور ان کو روزے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستوں، دن کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے تشریف
تشریف لے گئے۔ جب آپ روزی کما کر شام کو بازار سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کی۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے دوستوں، 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کر دی گئی۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا تو ویسے ہی دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی کہ میں غریب ہوں اور فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کوئی مجھے روٹی کھلا دے۔ تو جیسے ہی اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا اور فرمایا کہ اے علی، میرے حصے کی روٹی لو اور اس مستحق بندے کو دے آؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق بندے کو دے دوں گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق فقیر کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس مستحق فقیر کو دے دی اور سب نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا اور سب نے صرف پانی پی کر سحری کی اور پھر سے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے مزدوری کے لیے باہر چلے گئے۔ شام میں اتنا جو لے کر آئے کہ جس سے 5 روٹیاں بنائی جا سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو سے 5 روٹیاں تیار کی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ افطاری کا وقت قریب آیا اور پھر سے کوئی دروازے پر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ پیارے دوستوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے حصے کی روٹی اس یتیم مستحق کو دے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیں گے۔ 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئی اور صرف پانی کے ساتھ سب نے روزہ افطار کیا اور سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سب نے مل کر پھر یہ ارادہ کیا کہ کل بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ اس سحری کا وقت آیا اور سب نے پانی پی کر روزہ رکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے وقت مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور سارا دن مزدوری کی اور پھر شام میں واپسی پر گھر میں اتنا جو لے کر آئے کہ اس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سے 5 روٹیاں تیار کی اور سب دسترخوان لگا کر بیٹھ گئے۔ روزہ افطار کرنے کا وقت قریب آیا تو دروازے پر پھر یہ آواز آئی کہ میں ابھی ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ تو اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق قیدی کو دے دو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق قیدی کو دے دوں گی۔ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور سب نے مل کر ایک بار پھر صرف پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ پیارے دوستوں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کہ خود بھوکا رہ کر یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کی بھوک کا خیال رکھنا اور کسی مستحق فقیر کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ پیارے دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے سحری اور افطاری کریں اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ رکھیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کی مدد کریں، جس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں دے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو کو دیکھ کر اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں دل کھول کر تمام جاننے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر